مائک پر محمد کاشف رضا شاہ مصباحی، آپ کا نعرہ تکبیر اور رسالت سے شایان شان استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء اہل سنت، جلسہ عظمت اولیاء۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنہ میں ہدیہ درود السلام نچھاور کریں، بڑی باواز جمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی اس محفل میں یعنی الشیخ شاہ صوفی سید حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عرس میں محب مکرم حضرت شیخ صوفی وفاء الحق وفا صاحب قبلہ کی دعوت پر آنے کا موقع میسر آیا اور عرس میں یہ دوسری بار حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ چونکہ میرے ساتھ آج اس سفر میں سجادہ نشین و متولی حضرت لنگوٹ بند شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ منہاج الدین بادی صاحب بھی شریک رہے اور بالخصوص محب گرامی حضرت علامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ بھی شریک سفر رہے، جن کا پرمغز خطاب آپ لوگوں کو سننا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اس سفر کی قیادت حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید محمد ساجد پاشا صاحب جانشین خانقاہ عالیہ قادریہ اطوال شریف فرما رہے تھے، اللہ کریم انہیں سلامت رکھے اور مولا کریم ان سے دین متین کا خوب کام لے اور ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں اس عرس کی تقریب میں شریک ہوا ہوں۔ چونکہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آواز دے دی گئی تو حاضر ہونا پڑا ہے۔ اگر صرف سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے آراز کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو چونکہ ہمارے دکن کا ایک اپنا مزاج ہے، جہاں پر مراسم سندل مالی کہہ رہے، چادر و گلپوشی کہہ رہے، اور اس کے بعد محفل قوالی کہہ رہے، ان چیزوں کو عرس کی ترجیحات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے اس بھی بات ہمارے پاس ان چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن دیگر سلاسل کے اگر بزرگوں کو چھوڑ بھی دیا، صرف سلسلے چشتیہ کے اگر بزرگوں کو لے لے تو شمالی ہند کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ
مراسم اور قوالیوں کو ضمن شامل کرتے ہیں، خطابی پروگرام اور نعتیہ محفل کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ فرق جو ہے نا آپ یہاں اور وہاں کے اس میں محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس بارگاہ کے سجادہ نشین حضرت وفاء الحق وفا صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ نے اپنے عرس کو، اس والد گرامی اس بارگاہ کے عرس کو دونوں کا امتزاج بنا دیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قوالیوں کی محفل میں بہت ممکن ہے کہ حال کی کیفیتیں بھی آپ پر تاریخ ہو جائے، کچھ اشعار سنیں گے، مگر خطابات کے ذریعے جو اصلاح کی جا سکتی ہے، دل و دماغ کو جس طریقے سے جھجھوڑا جا سکتا ہے، یہ فضیلت صرف اسی محفل کو آ سکتی ہے۔ تو یقینی طور پر اپنے اس بارگاہ کے آراس میں یہ حسن پیدا کر دینا، یہ آپ کو خاص خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلامت رہے اور یہ محفل مزید عروج حاصل کر دے۔ میں انہیں اس طور پر بھی مبارکبادی دوں گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر حضرت الشیخ شاہ صوفی حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بنا دی گئی، بلکہ حضرت وفاء الحق وفا صاحب قبلہ کی محنت و مشقت اور ان کی یہ دور اندیشی کہی جا سکتی ہے کہ بارگاہ سے متصل انہوں نے ادارہ قائم کر کے یقینی طور پر اس بارگاہ سے علم کے فیضان کو بھی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ یقینی طور پر یہ سلسلہ رہا تو آنے والے وقتوں میں ایک بڑے کام کی ہم امید لگا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ سلامت رہیں اور یہ مدرسہ مزید عروج پائے اور حضرت حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض یہاں سے عام اور تام ہوتا ہے۔ یقینی دعا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو بارگاہیں ہوتی ہیں، جہاں پر ہم بڑی عقیدت بڑی محبت سے حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا روحانی فیض بھی ملتا ہے، وہیں پر آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہاں عقیدتاً اولیاء اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اچھوں کی صحبت میں رکھ رہے ہیں، خود کو اچھوں سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، ہمیں عملی طور پر بھی بزرگوں کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں مکمل طور سے اسلامی قانون کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی مرشد کے دامن طریقت سے وابستہ ہو جائیں اور اس وابستگی کو صرف رسمن بنا دیں، بلکہ آپ مرشد برحق کے دامن سے اگر وابستہ ہو چکے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کیجئے، تبدیلیاں محسوس کیجئے، اپنے آپ کو مذہبی ارتقاء کی طرف بڑھائیے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری عملی زندگی جیسے پہلے تھی اب بھی وہی ہے، تو گویا کہ آپ نے ان چیزوں کو رسمن اپنایا ہے،
اس سے آپ نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش. لیکن اگر آپ کسی بھی مرشد کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو عملی طور پر فرائض و واجبات و سنن کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند بنا رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کا آپ کو فیض بھی مل رہا ہے اور آپ کی زندگی میں بڑا انقلاب بھی آ رہا ہے. لیکن ہم اس عملی تبدیلی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں یہ عملی انقلاب لانے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں ہیں. اور یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اسی انقلاب کا پیش خیمہ ہونی چاہیے. اور یہ پیری اور مریدی کا جو سلسلہ تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، مریدین کا حلقہ وسیع کیا جائے، بلکہ یہاں سے یہی ایک تعلیمات عام کی جاتی ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، سوچ کو بدلیں. باہر کی زندگی جو آپ کے لیے بے سکونی کا سبب بن چکی ہے، اس زندگی سے نکل کر کے آپ ایسی زندگی میں خود کو داخل کریں جو آپ کے لیے ذہن و قلب کے سکون کا سبب بن سکے. اور اگر آپ نے اب تک یہ سکون حاصل نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے دنیا کی الجھنوں نے، معاشی الجھنوں نے، اہل و عیال کی الجھنوں نے لوگوں کے دل و دماغ کے سکون کو مکمل طور سے چھین لیا. انسان سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اور شاید کہ یہی وہ خرقہ پوشوں کی محفلیں ہیں جہاں پر انسان مکمل طور سے ذہنی الجھنوں سے خود کو خالی کر کے کچھ دیر کے لیے اطمینان و سکون کی محفل میں بیٹھا. جب آپ نے روحانی طور پر اپنے آپ کو جب بزرگوں کے سپرد کر دیا ہے، صاحب سلسلہ کے سپرد کر دیا ہے، صاحب خرقہ پوش کے سپرد کر دیا ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کرنا ہوگا. صرف پیر کے فیض کو نہ تلاشیں بلکہ اپنے آپ کو فیض پانے کے لائق بھی بنائیں. خود کو پتھر بنا کے رکھیں گے اور اس سے اناج اگنے کی امید بھی رکھیں گے. پیر کا بھی فیض تو ضرور ملتا ہے، مگر کتنا ملنا ہے یہ آپ کے ظرف کی وسعتیں بتائیں گی. جتنا آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، عملی تبدیلیاں ہوتی چلی جائے گی، مرشدوں کا فیض آپ کو اتنا ہی زیادہ کارکرد کرتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست عالم کہ خدا کی وحدانیت پر 600 دلیلیں دیا کرتے تھے، اور یہ وہ دلیلیں جو قرآن و سنت کے علاوہ صرف عقلی دلیلیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب نزاع کا عالم آیا تو شیطان پہنچ گیا اور خدا کی وحدانیت پر جب دلیل مانگنے لگا تو یکے بعد دیگرے ساری دلیلیں آپ دیتے رہیں. وقت ایسا آیا کہ لگا کہ اب شاید ایمان ہاتھوں سے نکل جائے، کیونکہ دلیلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اشکالات شیطان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ میلوں دوری پر وضو فرما رہے تھے، اور وہیں سے آپ نے لوٹا اٹھا کر کے پھینکا اور فرمایا فخر الدین کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اور پھر امام فخر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں کھل گئیں اور سمجھ میں آ گیا کہ بہکانے والا عالم نظام شیطان میرے سامنے موجود ہے، مجھے اسے ہٹانے کے لیے اب یقین کی قوت دکھانی پڑے گی.
ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم کو ایک مرشد کا فیض مل رہا ہے. مرشد کا فیض کسے مل رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا بھی ہے. صرف اپنے آپ کو بارگاہوں سے وابستہ نہ کر لیں، عقیدت مرشدوں سے وابستہ نہ کر لیں، بلکہ آپ کو ان کی وابستگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود کو اللہ اس کے رسول کے قانون کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے خود کو قریب کر رہے ہیں. یہ عملی تبدیلیاں آئیں گی تو انشاءاللہ مرشدوں کا فیض آپ کو ملتا رہے گا. لیکن اگر آپ کسی کے بھی دامن کرم سے وابستہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر عملی تبدیلیاں نہیں آ رہی، کل بے نمازی تھے آج بھی بے نمازی ہیں، کل بھی فسق و فجور کے کام کر رہے تھے آج بھی فسق و فجور کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کل بھی مالیاں ہیر پھیر کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی غیروں کے حقوق مار رہے تھے اور آج بھی مار رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے خود کو رسما وابستہ کیا ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اسلام سے، اللہ والوں سے وابستہ کیجئے اور پوری یقین و قوت کے ساتھ اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کیجئے. انشاءاللہ مرشدوں کا فیض بھی ملے گا، یہ دنیا میں بھی آپ کو بھلائی پہنچائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.